हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान होने वाले मुआहदे की कॉपी सामने आ गई, जिसमें लिखा गया है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को हर मुमकिन कम किया जाएगा। बाबर मलिक आगा कीजिए। आज यहाँ इस तनख्वाहदार तबके का टैक्स कम करने समेत बिजली के बिलों पर जो टैक्सों में इजाफा किया गया उसको कम करें। बड़े जगीरदारों को इनकम टैक्स का मौसम निज़ाम में शामिल किया जाए ताकि एक्सपोर्टर्स के मसाइल हल किए जाएँ। IPPs के माहदे पर मुकम्मल तौर पर नजरसानी की जाए। IPPs के माहदे पर टास्क फोर्स कायम की जाए, एक माह में जो काम मुकम्मल करे। हुकूमत और जमात इस्लामी के माहदे में ये भी है कि माह अगस्त में बिजली के बिलों की अदायगी में 15 दिन के लिए मौखर किया जाए। सस्ती बिलों की अदायगी बिजली के फी यूनिट में कमी की जाए। इसके साथ साथ माहदे में हुकूमत की टास्क फोर्स के निकात शामिल किए गए हैं। सरकारी सतह पर इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को 1300 तक महदूद किया जाए। हुकूमत अशय खुर्दनोश की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, इसमें जो टैक्सेस आयद किए गए हैं उनको खत्म करें या कम करें। माहदे पर जमात इस्लामी की जानिब से लियाकत बलोच और फरासत अली शाह के दस्तखत मौजूद है। हुकूमत की जानिब से मोहसिन नकवी और कातार के दस्तखत मौजूद है। हुकूमत और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात गुज़िश्ता रात कामयाब हुए थे, ताहम आज इस्लामाबाद में उन्होंने जलसा करना था, लेकिन आज रावलपिंडी शमशाबाद के रमजानाबाद के मकाम पर जमात इस्लामी जलसा करने जा रही है क्योंकि फैजाबाद के मकाम को बंद किया गया है। बहुत शुक्रिया बाबर। लाहौर हाई कोर्ट ने MNA हाजी इम्तियाज को पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे आबिद खान से। आबिद, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नशी ने हाजी इम्तियाज की बाजियाबी के लिए उनकी अहलिया की दरख्वास्त पर समाअत की और अदालत ने हाजी इम्तियाज को 12 अगस्त को पेश करने का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त गुजार के वकला ने अदालत को बताया कि हाजी इम्तियाज को एंटी करप्शन अदालत में पेश किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उनका जिस्मानी रिमांड न देते हुए उन्हें जेल भिजवा दिया है। अदालत ने करार दिया कि जब हमने हुक्म दिया था कि हाजी इम्तियाज को पेश किया जाए तो उन्हें क्यों पेश नहीं किया गया। इस पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि वो इस वक्त गुजरावाला जेल में है। इस पर अदालत ने हुक्म दिया कि आइंदा समाअत पर हाजी इम्तियाज को पेश किया जाए और इसके अलावा अदालत समाअत जो है वो 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। बहुत शुक्रिया आबिद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अजहर मशवानी के भाइयों को 13 अगस्त तक बाजियाब कराकर पेश करने का हुक्म दे दिया। हुसैन अहमद चौधरी आगा कीजिए। जी देखिए, बानी PTI के तर्जुमान अजहर मशवानी के 2 भाई जो है वो लापता थे, उनकी बाजियाबी के लिए अदालत में दरख्वास्त पर समाअत हुई है। जस्टिस मियां गुल हसन और अंगजेब ने समाअत किया है। बाबर अमान की जानिब से बताया गया कि दोनों भाई जो है वो लापता हैं। जस्टिस मियां गुल ने कहा कि आपका हल्का है, रख रखाव है, लेकिन अब यहाँ जो ज्यादा गाली देता है, ज्यादा बदजुबान है, जो ज्यादा बद तहजीबी करेगा वो आगे आता है। बहरहाल इसको केस को साइड पे करें, एक जेन्युइन मामला है। बाबर अमान ने कहा कि लापता दोनों भाइयों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। जस्टिस मियां गुल ने कहा कि ठीक है, जो हालात आजकल हैं आप लोग रिसीविंग एंड पर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अजहर मशवानी के दोनों भाइयों को बाजियाब कराकर 13 अगस्त तक पेश करने का हुक्म दिया है और साथ साथ रिमार्क्स दिए हैं कि कल वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्क शरीयत के मुताबिक ही चलना चाहिए, तो फिर इन मामलात में भी शरीयत के मुताबिक ही चलाना चाहिए। बहुत शुक्रिया हुसैन। हमारी खेलों के ऑर्गेनाइजेशन में जो बैठ जाता है वो बैठ ही जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन और दीगर खेलों की तंजीमों पर बरस पड़े। बोले, इतनी सियासत ऐवान में नहीं होती जितनी स्पोर्ट्स एसोसिएशन वाले करते हैं। हुकूमत की पहली तरजीह खेलों को सियासत से पाक करना है। हमारी तमाम स्पोर्ट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिसमें ओलंपिक्स की भी जो तंजीम है पाकिस्तान की बशमूल उसमें जो शख्स बैठ जाता है फिर बैठ ही जाता है। हम सियासतदान जो यहाँ पे हाउस में बैठे हैं इतनी सियासत नहीं करते जितनी ये स्पोर्ट्स एसोसिएशन वाले सियासत करते हैं। मेरा ख्याल है कि हम टीनेजर थे जब ओलंपिक के जो प्रेसिडेंट है एसोसिएशन के वो सदर बने थे। हम बूढ़े हो गए हैं लेकिन वो अभी तक उसी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। चेंज हो गए, मुबारक हो सारी कौम को। उनको भी कोई मेडल शेडल दे दें कि उन्होंने जान छोड़ दी है कौम की। जनाब, कई हुक्मरान आगे चले गए, कई असेंबलियां आगे चली गई, लेकिन ओलंपिक एसोसिएशन की और फिर उसकी एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन बनी। हॉकी में भी दस्तों गिरेबान हो रहे हैं। आप दुआ करें ये एक दूसरे को हॉकियां ना मारें, जो हॉकी का हाल है। जो फुटबॉल जो है वो वहां से पैसे आते हैं, स्टेडियम बनाए नहीं जाते, उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है जी सैलाब आया था स्टेडियम रुड़ गया है। हुकूमत का तो अव्वलीन फर्ज है कि कम से कम हमारी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो सियासत से पाक हों और जो वहाँ पे ज़ियारतें बैठी हुई हैं उन ज़ियारतों से जान। PTI को 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने लॉ ऑफिसर को मजीद हिदायत लेने की मोहलत दे दी है। आबिद खान मजीद हमें तफसीलात दे रहे हैं, बताइएगा इससे मुतालिक।
جی بالکل جی، جسٹس علی باقر نجفی نے پی ٹی آئی کے نائب صدر اکمل خان کی درخواست پر سماعت کی اور عدالت نے سرکاری وکیل کو مہلت دی ہے کہ وہ حکومت سے مزید ہدایات لے کر پیش ہوں. تقریباً 11 بجے کا ٹائم عدالت نے اسے دیا ہے. اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل نے پیش ہو کے بتایا کہ 14 اگست کو تو اجازت نہیں دی جا سکتی تھی، 24 سے 26 اگست تک چہلم کی تقریبات ہیں. ان تاریخوں کے بعد اگر جلسے کی درخواست ہے تو انہیں اجازت مل جائے گی. اس پر درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ اگر یہ عدالت میں بیان حلفی دیں اس معاملے پر اور عدالت اس پر فیصلہ کر دے تو ہمیں منظور ہے. یہ ہر بار درخواست دینے کا کہتے ہیں اور پھر مسترد کرتے ہیں. اس پر عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے استفسار کیا کہ کیا آپ اس معاملے کی گارنٹی دیتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کیس کے حقائق کا علم نہیں مگر میں حکومتی ہدایات کے مطابق ہی بات کر سکتا ہوں. عدالت نے استفسار کیا کہ کیا 27 اگست کو دی جانے والی درخواست پر جلسے کی اجازت دی جائے گی، تو اس پر سرکاری وکیل نے کہا کہ مجھے ہدایات دینے کے لیے موقع دیا جائے. عدالت نے کیس کی سماعت کو دیر کے لیے ملتوی کر دی اور سرکاری وکیل کو کہا ہے کہ وہ ہدایات لے کر اس حوالے سے پیش ہو. آل رائٹ جی، بہت شکریہ آپ کا عابد خان. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ چاول اور دیگر زرعی مصنوعات اگانے پر تمام کسانوں کو مبارکباد دیتا ہوں. پاکستان نے گزشتہ مالی سال میں تقریباً $3 ارب کی زرعی برآمدات کی ہیں. کراچی میں ایک تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں زرعی برآمدات میں اضافے کے وسیع مواقع موجود ہیں. وزیر خزانہ کو کہا ہے کہ دیہی علاقوں میں چھوٹے کاروبار کو زیادہ قرضہ فراہم کریں. Farmers all over Pakistan incredible efforts to grow rice and other agri items which were exported last year, an increase of at least $3 billion in our agri export. But this is not enough. Pakistan has huge potential and do everything possible within our domain. Pakistani agri experts, international experts, to increase our per acre yield. And of course, having access to most modern technologies and techniques. I have spoken to our Minister of Finance to provide loans to our SMEs in rural areas. I was in China in June this year. Whatever we saw over there, at least I was wonderstruck. Most modern methods. And yet China is still a net importer of agri products. We need to really gear up, stand up and accept the challenge. We can engage our brotherly countries in the Gulf states, not only in agriculture, areas of industry, IT, mines and minerals. Fix next year's target for agriculture $7 million this year. ایک بار پھر آپ کو کراچی لیے چلیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف یہاں نمائش کا افتتاح کر چکے ہیں. دوسری بین الاقوامی فوڈ اینڈ ایگریکلچرل نمائش کا افتتاح ہو چکا ہے. There are on that side and this side the Pakistani foods. Thank you very much for your visit. Have a great day. دوسری بین الاقوامی فوڈ اینڈ ایگریکلچرل نمائش کا باضابطہ آغاز ہو چکا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف خصوصی طور پہ اس نمائش کے افتتاح کے لیے کراچی پہنچے. انہوں نے مختصر خطاب بھی کیا جس میں مختلف ممالک سے آنے والے تاجر اور مندوبین سے انہوں نے گفتگو کی اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہ دوسری انٹرنیشنل فوڈ اینڈ ایگریکلچرل ایگزیبیشن ہے. اس کا نام فوڈ ایکٹ 2024 رکھا گیا ہے اور ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے مطابق ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ $1 بلین سے زائد کی بزنس جو ہے اس کا حجم اس ایگزیبیشن سے ہو سکتا ہے. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف ممالک جن میں خلیجی ممالک شامل ہیں, اس کے علاوہ فار ایسٹ ایشین کنٹریز ہیں, ان کے ٹریڈ یونینز اور تاجر برادری کے وفد جو ہے وہ اس وقت موجود ہیں یہاں پہ. اور وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ اسحاق ڈار بھی موجود ہیں, وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بھی موجود ہیں اور مختلف سٹالز کا وزیر اعظم شہباز شریف دورہ کر رہے ہیں جن کو بریفنگ بھی دی جا رہی ہے. ماگلا نیشنل پارک میں کمرشل سرگرمیوں سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ نے کابینہ سیکرٹری اور اٹارنی جنرل کو فوری طلب کر لیا. راجہ محسن اجاز آگاہ کیجیے. دیکھیے, سپریم کورٹ آف پاکستان میں ماگلا نیشنل پارک میں کمرشل سرگرمیوں سے متعلق کیس کی سماعت کا معاملہ ہے اور اسی کیس کے سلسلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کیبنٹ سیکرٹری اور اس کے ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل کو فوری طور پر طلب کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک پرائیویٹ ریسٹورنٹ ہے یہاں پہ ماگلا ہلز پہ, ان کے جو آنر ہیں انہیں بھی طلب کیا گیا اور یہ ہدایت بھی کی گئی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے کہ جو معاملہ ہے یہ وزیر اعظم کے نوٹس میں لایا جائے. چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے انتہائی اہم ریمارکس دیے گئے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ عدالت نے ماگلا نیشنل پارک قومی اثاثے کے تحفظ کے لیے کیا حکم دیا. عدالتی حکم پر چیئرمین وائلڈ لائف بورڈ کو عہدے سے ہٹایا گیا. عدالتی حکم کے بعد محکمہ وائلڈ لائف کو وزارت داخلہ کے ماتحت کر دیا.
گیا ہے. اور وزارت داخلہ کا کام تو امن و امان کے معاملے کو دیکھنا ہوتا ہے. چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ عدالت کی قومی اثاثے کے تحفظ کے حکم کی سنگین خلاف ورزی کی گئی اور حکومتی اقدامات سے عدالتی فیصلے کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. نجی ہوٹل کے جو مالک ہیں وہ کابینہ سیکرٹری کی کیا لگتے ہیں؟ کیا کابینہ سیکرٹری نجی ہوٹل کے جو مالک ہیں اس کے بھائی نہیں ہیں؟ چیف جسٹس کے ریمارکس میں یہ بھی کہا گیا کہ کابینہ سیکرٹری نے وائلڈ لائف بورڈ چیئرمین کو ہٹانے کے لیے سمری وزیر اعظم سے منظور کرائی. اس کے بعد اٹارنی جنرل منصور عثمان امان عدالت میں پیش ہوئے. اس موقع پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا سیکرٹری کابینہ بھی آ گئے ہیں. اس پر اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ سیکرٹری کابینہ اس وقت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ کامران علی افضل کو کابینہ اجلاس سے باہر بلائیں. سیکرٹری کابینہ کی عدالت میں حاضری یقینی بنائی جائے. بہت شکریہ راجہ محسن اجاز. پنجاب کے وزیر معدنیات کی ٹھیکیدار سے مبینہ ڈیل. شیر علی گورشانی کی ویڈیو وائرل. مبینہ ٹھیکیدار عباد سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی کہ معدنیات کا بلاک نیلامی کے ذریعے دیا جائے گا. راستہ نکال لیا ہے. نیلامی میں پلاٹ کی منظوری آپ کی ہو جائے گی. اتوار کو لاہور آ رہا ہوں, پیر کو آپ سے ملاقات ہوگی. علاقے میں ہوں سر. I'm coming back Sunday سر. سر اس کا میں نے وے آؤٹ نکالا ہے سر. اس کی ہم نے ایس او پیز یہ بنائے تھے آکشن کے لیے, لیکن ہم ان کو آکشن میں ڈال کے آپ خود ہی آپ کو دلوائیں گے سر. آپ کی اپروول ہوگی. آپ نے بس بندہ بھیجنا ہے سر. آکشائز کریں گے, آکشن میں کر کے ہم آپ کو ہی دے دیں گے سر. وہی پلاٹ ایڈورٹائز کرواؤں گا جو آپ نے دیے تھے مجھے سر. آپ کا گھر منڈے ملاقات ہوگی لاہور سر. عباس بھائی آپ کو مل کے ہم ویسے ہی خوش ہو جاتے ہیں. آپ ہمارے بھائی ہیں بڑے سر. منڈے الیکشن ترمیمی ایکٹ 2024 کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. درخواست شہری مشکور حسین نے ندیم سرور کے ذریعے دائر کی. بات کریں گے اپنے نمائندے عابد خان سے. جی عابد بتائیے. لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں وفاقی حکومت, الیکشن کمیشن, صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کو شریک بنایا گیا ہے. درخواست گزار نے موقف اختیار کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے الیکشن ایکٹ میں 4 ترامیم کی گئی. ترمیمی ایکٹ بحث کیے بغیر اور متعلقہ کمیٹی کی منظوری کے بغیر پاس کیا گیا, جو کہ غیر قانونی اور غیر آئینی عمل ہے. درخواست گزار نے استدعا کی کہ لاہور ہائی کورٹ الیکشن ایکٹ 2024 کے سیکشن 1, 2 اور 3 کو کالعدم قرار دے اور درخواست کے حتمی فیصلے پر الیکشن ترمیمی ایکٹ پر عمل درآمد روکا جائے. یہ درخواست جو ہے وہ عدالت میں دائر کر دی گئی ہے. اب امکان یہ ہے کہ درخواست جو ہے وہ پیر کے روز جو ہے وہ فکس ہو جائے گی. جی بہت شکریہ عابد آپ کا. ارشد ندیم کے اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے پر AMI نیٹ ورک کے صدر اور CEO سلمان اقبال خوشی سے نہال. کہا ارشد ندیم کو پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتنے پر مبارکباد دیتا ہوں. سلمان اقبال کا اعلان کہ ارشد ندیم کو گولڈ میڈل جیتنے پر AMI لگونا میں اپارٹمنٹ تحفے میں دیا جائے گا. ارشد ندیم کے اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے پر AMI نیٹ ورک کے صدر اور CEO سلمان اقبال خوشی سے نہال. کہا ارشد ندیم کو پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتنے پر مبارکباد دیتا ہوں. سلمان اقبال کا اعلان کہ ارشد ندیم کو گولڈ میڈل جیتنے پر AMI لگونا میں اپارٹمنٹ تحفے میں دیا جائے گا. مولانا صاحب کو بات کرنے مولانا صاحب کو بات کرنے دیں. نہیں ابھی کرتے ہیں پلیز. یہ کرنے دیں. مولانا صاحب ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب ہیں. پلیز تشریف رکھیں. کرنے دیں, بات کریں. ایک منٹ بات کر لینا جی. مولانا صاحب, مصطفیٰ کمال صاحب نے بات. جی عمر ایوب صاحب. جی جناب اسپیکر, میں ہاؤس کے تقاضوں کو جانتا ہوں. الحمدللہ ہمارے مہمانان کرامی اسٹیمڈ گیسٹ آئے ہوئے ہیں. ویسے لیڈر آف دی اپوزیشن میرے پاس بہت بات ہے, مہنگائی سے, رول آف لا کے بارے سے, وزیر اعظم عمران خان کی ان لافل اریسٹ کے حوالے سے, ساری چیزوں کے بارے میں آج میں بات کرنا چاہ رہا تھا. پر ہمارے اسٹیمڈ گیسٹ ہیں, بات ہوتی ہے ٹو دا پوائنٹ, بات ہوتی ہے آنرنگ آر گیسٹ. وہ بات ہوتی ہے بلاول بھٹو زرداری باوجود اس کے کہ وہ فارن منسٹر رہ چکا ہے, اس نے جو لمبی تمہید باندھی ہے, میرا خیال ہے کسی پریڈ گراؤنڈ میں اسے کوئی انسٹرکشن آئی ہوگی, آ کے اس نے یہاں پہ تقریر جھاڑ دی ہے. جی مولانا فضل الرحمان صاحب. عمر صاحب ہمیں نماز کے لیے بریک کرنی پڑ جائے گی. جی کریں عمر صاحب. جناب اسپیکر, انسان مطلب کی بات کرتا ہے. ہمارے پاس میں ایک بار پھر شیخ ڈاکٹر صالح محمد صاحب آئے ہوئے ہیں, مالکی صاحب آئے ہوئے ہیں. وی وانٹ ٹو آنر دیم. یہ ہماری سیاست ہوتی رہے گی, ہم لوگ انشاءاللہ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ جناب. جی مولانا فضل الرحمان صاحب.